الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صدق اللہ العظیم. یوسی وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کم تم کو، اللہ پاک تم کو وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے. جب بھی کوئی بڑی ذات ہو نا، عام طور پہ دنیا میں بھی جو بڑا آفیسر ہے وہ جب چھوٹے سے بات کرے متحد سے تو بولا جاتا ہے جی ریکویسٹ آف دا باس از ایکول ٹو آرڈر. بڑا جب چھوٹے سے ریکویسٹ بھی کرے تو در حقیقت حکم ہوتا ہے. ایسے ہی وصیت کا لفظ جب اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے تو وہ حکم کے معنی میں آتا ہے. یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے، حکم کرتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. بندہ جب دنیا میں اس نے شادی کی، اس کی اولاد ہوئی، تو اس اولاد کے بارے میں اللہ پاک حکم دے رہے ہیں. یہ کیا حکم ہے؟ للذکر، لام لیے، ذکری مذکر یعنی لڑکا، لڑکوں کے لیے، مثل ہے برابر ہے، از عیسیٰ الانثیین، دو مؤنث جتنا، دو لڑکیوں جتنا، یعنی ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے مثل ہے. دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہے. للذکر مذکر کے لیے، لڑکے کے لیے، مثل ہے برابر ہے، از الانثیین، دو مؤنث کے برابر، دو لڑکیوں کے برابر. گویا اللہ پاک نا یہاں قانون وراثت، مرنے کے بعد اولاد میں کوئی جھگڑا نہ ہو اور مرنے والے کی ساری جائیداد، منقولہ غیر منقولہ، نقد، سونا چاندی، زمین، کھیتی باڑی، گھر، جو کچھ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی جو ملکیت ہے اس کی پوری تقسیم اللہ رب العزت نے بتا دی، تاکہ کسی کو کسی طرح بھی کوئی کمی نہ رہے اور لڑائی جھگڑا نہ بنے. انسان کا بنایا ہوا قانون، اس میں کہیں نہ کہیں جھکاؤ رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، لیکن جب پروردگار ایک قانون دے دیتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہوتی ہے. تو عرب جاہلیت کے دور میں جب کوئی مر جاتا تو فوت ہو جاتا تو بعد والے جو ہیں وہ لڑکوں کا حصہ ہوتا، لڑکیوں کو بالکل محروم کر دیا جاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے خواتین کو برابر کا حصے دار قرار دیا. بڑی خوبصورتی سے وضاحت بتائی گئی ہے. لہذا یہ یوصیکم اللہ، پہلے اللہ نے بتایا یہ حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. یوصیکم اللہ، حکم دیتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، تمہارے جو بچے ہیں، اولاد، چاہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے، اولاد کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے. للذکر، کہ جو بیٹا ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، مثل، اس کو مثل برابر ملے گا، حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے برابر. یہاں اتنی خوبصورت بات ہے کہ جو اکائی ہوتی ہے نا، جو بنیاد ہے، بیس ہے، وہ اللہ نے لڑکی کو مقرر کیا. یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو لڑکے سے نصف ملے گا، نہیں، بلکہ لڑکی کا حصہ، یعنی پہلے لڑکی کا حصہ نکالنا ہے، اس سے ڈبل بیٹے کو دینا ہے.
تو گویا بنیاد دیکھیں للذکر لڑکے کو ملے گا مثل تو بنیاد ہوگی حظ الانثیین دو لڑکیوں کے برابر. فَإِن یہ سیدھی بات بتا دے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے 2 گنا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ساری کفالت کی ذمہ داری معاشی ذمہ داری یہ لڑکے کے اوپر ہوتی ہے, مرد کے اوپر ہوتی ہے. عورت پر کمانا معاشی ذمہ داریاں یہ کوئی فرض نہیں. لہذا اولاد کو پوری طرح پالنا باہر محنت کرنا کما کے لانا یہ چونکہ مرد کی ذمہ داری ہے. ایون عورت کا بھی نان نفقہ بیوی کا یہ مرد نے ادا کرنا ہوتا ہے. اس لیے باپ کی اولاد میں مرد کا حصہ 2 گنا رکھا گیا عورت سے. آگے پھر تھوڑی سی وضاحت. فَإِن پس اگر کننا نساء عورتیں فوق کا زیادہ اثنتین 2 سے ثانی ہے نا 2 تو اثنتین 2 پس اگر عورتیں اولاد میں لڑکا کو نہیں صرف عورتیں یعنی بیٹیاں ہی ہیں اور وہ بھی فوق اثنتین 2 سے زیادہ ہوں. تو یہاں ترجمے میں عرب میں ایک مقولہ ہے جہاں فوق اثنتین بولے جاتا ہے اس کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زیادہ دونوں معنی اس کے آتے ہیں. فوق اثنتین 2 سے زیادہ ہوں. آگے علماء لکھتے ہیں 2 بھی ہوں کیونکہ حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے. فَلَهُنَّ بیٹا کو نہیں صرف بیٹی ہیں اور ہے بھی 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں جتنے بھی. اللہ کہتا ہے فَلَهُنَّ فا پاس لا لیے ہن ان لڑکیوں عورتوں کے لیے ثلثا 2/3 ثلثا 2/3 کل جداد کے 3 حصے کرنے 2 حصے جو ہے وہ ساری بیٹی جتنی ہیں وہ مالک ہوں گے. آگے ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا. جو ایک حصہ بچے گا وہ باقی جو براسا ہوں گے والدین مختلف اس کا آگے تفصیل آ جائے گی. تو لڑکیوں کو 2/3 ان کو دے دینا ہے. ما تارا کا جو بھی ترکہ ہوگا جو بھی مال چھوڑا گیا ہوگا اس میں سے 2/3 ان کا ہوگا. تو یہ پھر وضاحت سن لیں گے. اب بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں اور وہ بھی 2 یا 2 سے زیادہ ہیں. تو اللہ نے کہا ہے پوری جائیداد کے 3 حصے کرو 2 پورے ان کو دے دو. آگے یہ آپس میں ان کی برابر ہو جائے گی. تو ما تارا کا جو کل ترکہ ہے. آگے وَإِن اور اگر کانت او واحدتن صرف ایک ہی بیٹی بیٹا بھی کوئی نہیں بیٹی بھی صرف ایک ہے اگر ایک ہی عورت ہے فَلَهَا فا پاس لا لیے اس ایک عورت کے لیے النصف پوری جائیداد کا نصف ہو جائے گا اس کا. باقی نصف جو ہے وہ باقی رشتہ داروں میں جو اگر والدین زندہ ہے وہ ڈیٹیل آئے گی ان کو دے دیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ بیٹا ہو یہ بلکہ اس کی اور آسان مثال ہوگی. اب ایک بندہ فوت ہوتا ہے اس کا صرف ایک بیٹا ہے تو وہ کل جائیداد کا وارث ہوگا. تو اب بیٹے کی جگہ صرف ایک بیٹی ہے تو وہ آدھی جائیداد کی وارث ہوگی کیونکہ بیٹے کی نسبت بیٹی کو نصف ملنا ہے. یہ والے آبا وے ہی وا اور لیے آبا وے ہی والدین اور والدین کے لیے. اب جو فوت ہو رہا ہے اس کے بھی والدین بھی زندہ ہے. آگے جو آیا وہ کا مطلب ہے والدین نے فوت ہو گیا صرف اولاد ہے جو بھی اس سے آئے. اب آ رہا ہے والی آبا وے ہی مرنے والے کے اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے والدین کے لیے والی آبا وے ہی والدین کے لیے لکل ہر ایک یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے واحدن ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں ہر ایک کو ملے گا السدس سدسو چھٹا حصہ مما اس میں سے ماں جو تارا کا جو ترکہ ہوگا جو مرنے والا چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں سے والدین ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. پہلے 6 حصے کر کے ایک ماں کو ایک باپ کو دیا جائے گا اس کے بعد پھر اولاد میں باقی میں تقسیم ہوگا. آگے فَإِن پس اگر لم نہ یکن
سوری بھی درمیان میں، ان کا نہ لہو والد، ان اگر کا نہ ہے لہو اس مرنے والے کی ولدن اولاد، اگر مرنے والے کی اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں تو تب ماں اور باپ دونوں میں سے دونوں کو آر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب فَإِن پس اگر لام نہیں ہے یکن ہے لہو اس مرنے والے کی والدن اولاد، اب مرنے والے کی اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لیکن وہ وارثہ ہو اور اس کے وارث آبا واہ اس کے والدین ہیں، اولاد بھی کوئی نہیں بہن بھائی بھی کوئی نہیں، سارے وارث پیچھے صرف والدین رہ گئے، تو اللہ کہتا ہے اگر اس کے وارث والدین ہیں فال میں ہی پس اس کی ماں کا حصہ جو ہے الثلث وہ تیسرا ہو جائے گا، ایک تہائی ہو جائے گا، اولاد ہو تو چھٹا حصہ ہے، اب اولاد کو نہیں مرنے والے کی تو ماں کا ایک تہائی ہو جائے گا اور دوسرا اس کے باپ کو ملے گا۔ آگے فَإِن پس اگر کانا ہے لہو اس کے لیے میت کے لیے اخواتن بہن بھائی، اگر اس کے بہن بھائی بھی زندہ ہیں، دیکھیں پہلے صرف اولاد کا بتا دیا، پھر والدین کا، اولاد ہو تو کیسے ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کیا ملے گا، اب ہے اس کے بہن بھائی، فَإِن پس اگر کانا ہے لہو اس مرنے والے کے لیے اخواتن بہن بھائی بھی ہیں، چاہے بہنیں ہیں چاہے بھائی ہے چاہے دونوں ہیں، اللہ کہتا ہے فال میں ہی تو مرنے والے کی جو ماں ہے نا اس کے لیے پھر السدس چھٹا ہو جائے گا حصہ، من بعد وصیتن من بعد اس کے بعد وصیتن وصیت پوری کرنے کے بعد، یوسی جو وصیت کی ہے بہا اس مرنے والے نے جو وصیت کی ہے، وصیت کرنے کے بعد جداد تقسیم ہوگی، او دین یہ ہم دین پیچھے پڑھ رہے ہیں قرضہ، یا اس کا قرض اتارنے کے بعد۔ اب حدیث میں پوری تفصیل آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی نماز جنازہ ادا کرنے لگتے تو سب سے پہلے یہ سوال کرتے تھے کیا اس کا قرض ادا ہو چکا ہے، اگر اس کے سر پہ قرضہ ہو تو وہ قرضہ پہلے ادا کیا جاتا تھا، آج ہمارے ہاں بھی جنازے سے پہلے کیا جاتا ہے، جو لین دین ہے کسی نے لینا ہے دینا ہے وہ فلاں سے رابطہ کر لے، تو اس لیے مرنے والے کا سب سے پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ شہید بھی جنت میں جانے کے لیے اس کو قرض جو ہے اس نے لیا ہوا وہ ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، لہذا قرض ادا کی اتنی اہمیت ہے، تو اللہ کہتا ہے او دین یا اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اس طرح باقی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اب وصیت کے لیے بھی ایک اصول سنیں گے، یہ بکار بھی میں نے حضرت کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سعد بن ابی وقاص جب وہ شدید بیمار تھے، ایک روایت میں آتا ہے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ میں شدید بیمار تھا، مجھے شدید تکلیف تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پیدل چل کر میری تیمارداری کے لیے آئے، بنی سلمہ کے محلے میں رہتا تھا، تو اس وقت میں بھی ہوشی میں تھا، یعنی مجھے ہوش نہیں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، اور وضو والے پانی کے ساتھ مجھ پر چھینٹا مارا تو مجھے ہوش آئی، تو پھر میں نے ہوشاتی کہا یا رسول اللہ میری بڑی جداد ہے، تو ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں 2/3 اللہ کی راہ میں دے دوں اور تیسرا اس کو دے دوں؟ آپ نے کہا نہیں، پھر انہوں نے کہا میں آدھا دے دوں اللہ کی راہ میں، آدھا اس کو، تو انہوں نے کہا نہیں، پھر کہا اچھا 1/3 میں اللہ کی راہ میں دے دوں اور 2 حصے اس کو دے دوں؟ تو آپ نے کہا ہاں یہ بھی بہت زیادہ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ، ساتھ ہی بولا کہ اپنی اولاد کو بھوکوں چھوڑنے کی بجائے کچھ مالدار چھوڑنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو گویا آج بھی وصیت کرنے والا جتنی مرضی وصیت کر جائے لیکن صرف 1/3 اس کی جائیداد کا وہ دیا جا سکتا ہے اس کی وصیت کے مطابق، باقی اس کی اولاد میں ہی
تقسیم ہوگا جس طرح بھی قرآن نے اسے دیے ہوئے ہیں۔ لہذا وصیت 1/3 کی ہوتی ہے، 1/3 صرف تیسرے حصے پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں رکھا گیا؟ قرضہ دینے کے بعد، یعنی کفن، دفن، قرضہ یہ سب سے پہلے دیا جاتا ہے، اس کے بعد باقی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ وصیت اس لیے رکھی گئی ہے کہ وہ جو مرنے والا ہے وہ اس وقت حالات کو جانتا ہے، اتنا اللہ نے اختیار دیا اسے مقرر کرنے کے بعد بھی، کہ جو قانونی طور پر جس کو وراثت نہیں مل سکتی لیکن وہ ہے اتنا مجبور، اس کا کوئی پوتا ایسا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بہو ایسی ہو سکتی ہے کہ جو سخت بیمار ہے اور وہ فوت ہو گیا اس کا خاوند، تو وہ اس کے بارے میں وصیت کر دیتا ہے کہ اتنا اس کو دے دینا ہے، اس کے بعد باقی جو تقسیم کی جائے گی۔ لہذا تیسرا حصہ مرنے والا اپنی وصیت میں دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے۔ آگے اور وضاحت آتی ہے، آباؤکم، تمہارے باپ یعنی ماں باپ دونوں آتا ہے، تمہارے والدین، او ابناءکم، یا تمہارے بیٹے، تمہارے والدین بھی ہیں مرنے والے کو بتایا جا رہا ہے، اور تمہاری اولاد بھی ہے، دونوں۔ لا تدرون، لا نہیں، تدرون تم ادراک رکھتے، جانتے، علم رکھتے، تم نہیں ادراک کر سکتے مرنے والے، تم نہیں جانتے، ایہم، ایو کون، ان میں سے، اقرب زیادہ قریب ہے، والدین یا اولاد دونوں میں سے تیرے زیادہ کون قریب ہے، اقرب لکم تمہارے لیے نفعن، نفع دینے میں، فائدہ دینے میں، والدین تیرے زیادہ قریب ہے یا اولاد زیادہ قریب ہے۔ لا تدرون، اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے، میں اللہ جانتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا بندہ سوچے ہاں میرے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، والدین بوڑھے ہیں، کھا پی چکے ہیں، تو ان کو نہ بھی ملے تو خیر ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ تیری جائیداد میں تجھے فائدہ کس کو حصہ زیادہ جائے تو ہوتا ہے، والدین اولاد میں تجھے زیادہ قریب فائدے میں کون ہے یہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے فریضتاً اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے، یہ جو اوپر اسے اللہ نے بتا دیا نا، اللہ کہتا ہے یہ فریضتاً من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے لازم کر دیا گیا ہے، جیسے اللہ نے کہا ویسی تقسیم کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے فرض لازمی تقسیم ہے، اور بہت ہی وراثت کی بیٹی سے شروع ہوتی ہے کہ عورت کو، یعنی لڑکے کو عورت کے 2 گنا کے برابر ملے گا۔ تو اگر معاشرے میں یہ عورت کو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو بہت کم مرنے والے کی جائیداد کا حصہ اس کے مطابق خواتین کو بالکل نہیں ادا کیا جاتا، بلکہ انہوں نے خوشی سے ہمیں دے دیا ہے، وہ لینے نہیں چاہتی، انہوں نے بھائیوں کے گھروں میں آنا ہوتا ہے۔ اتنی باتیں بنا کے ہر طرح خواتین کے ساتھ آج بھی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ بات بڑی کھلی کہی کہ یہ جتنے حصے میں نے بتائے ہیں یہ فریضتاً، یہ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اور یاد رکھو ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن، سے علم رکھتا۔ تم تو آ رہے ہو دنیا سے اور منتقل تیری جائیداد ہو رہی ہے، تو اس کا صحیح علم یہ ہوتی جائے گی قیامت تک، کیونکہ بندہ مالک تو ہے کون ہے نا، عارضی زندگی ہے، جو کچھ بھی کمائے گا وہ آگے منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے علیمن، اصل علم والی ذات اللہ کی ہے، حکیمن، اور وہ حکمت والی بھی ہے، بڑی دنائی ہے اس کے، ہر کام میں حکمت ہے۔ اس طرح تقسیم ہو، اگر یہ مقرر نہ کی جاتی جس طرح جاہلیت کے دور میں تھا تو وہ لڑائی ہوتی تھی، محروم ہوتی تھی۔ یہ پوری آیت کا پھر وہی شان نزول حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب وہ صحابی شہید ہو گئے تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آگے عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں معصوم، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا باپ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، تو اب اس کے چاچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور ایک ماسا بھی ہمارے لیے نہیں رہا، تو ہم کیا کریں؟ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوا تو ان سے تو نکاح بھی نہیں کوئی کرے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اگر ان کے پاس تو رہنے کے لیے کوئی چیز بھی، جو چاچا نے ہر چیز لے لی ہے، تو پھر ان سے نکاح کو نہیں کرے گا۔ تو
تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے بارے میں بہتر کام نازل کریں گے۔ پھر یہ پوری آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے پوری جداد وراثت کے تقسیم کے اصول بتا دیے، اور اس کو نا فرائض کا علم کہتے ہیں، یہ وراثت کا علم ہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا لوگوں میں تم میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، مجھے قریب وہ وقت نظر آ رہا ہے جب وہی کا دروازہ بند ہو جائے گا، لہذا مجھ سے فرائض سیکھ لو اور اپنے آگے دوسروں تک وہ پہنچاؤ، فرائض کا علم، وراثت کا علم، یہ مجھ سے سیکھ لو اور آگے تک پہنچاؤ، ان قریب وقت آ جائے گا جب فرائض کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی یہاں تک آپ نے وضاحت انسانوں کی تو پھر اللہ نے یہ یاد نازل کر دی۔ آگے 2-3 لفظ پڑھ لیتے ہیں، آیت لمبی ہے، چلو حصہ ہو جائے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، عیسیٰ آدھی جداد ہے، ما تارا کا جو ترکہ بنے، جو چھوڑے، ازواجکم تمہاری بیویاں۔ اب میاں بیوی کی جداد میں ایک دوسرے کا کیا حصہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی خامدوں کے لیے، وَلَكُمْ تمہارے لیے اے خامد، نصفن آدھا پورا حصہ ہے، ما تارا کا جو چھوڑے، ازواجکم تمہاری بیویاں، بیوی فوت ہو جائے تو اس کی آدھی جداد خامد کو ملے گی، کس وقت؟ ان اگر لام نہیں، یکن او لہن ان کی والدن اولاد، اگر اس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی جداد ترکہ میں سے نصف اس کے خامد کو ملے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو کوئی تمہاری بیویاں چھوڑیں اس میں تمہارے لیے نصف ہے، شرط یہ ان لم یکن اگر نہیں ہے ان کی، لہن ان کی، والدن اولاد، فَإِن پس اگر کانا ہے، لہن ان عورتوں کی اولاد جو بیویاں ہیں اگر ان سے اولاد ہے، والدن اولاد ہے، فَلَكُمْ پھر تمہارے لیے، الربع چوتھائی ہے، چوتھا، مما اس میں سے، ترکنا جو وہ ترکہ چھوڑیں، من بعد وصیتن وصیت کے بعد، یوصین بہا جو بھی وہ مرتے ہوئے وصیت کر دیں اس کے بعد جو بچے گا اس میں چوتھائی ہے، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، اس کا کوئی قرض ہے وہ ادا کرنا ہے، پھر اس کی وصیت پر عمل کرنا ہے، پھر اگر اس کی اولاد یہ ہے وہ ہے تو پھر چوتھائی حصہ تمہیں ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو نصف تمہیں ملے گا۔ اب خامدوں میں سے بیویوں کو کیا ملے گا؟ آگے وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، الربع چوتھائی حصہ ہے، مما اس میں سے، ترک تم جو تم ترکہ چھوڑو گے، تم وراثت چھوڑ کے جاؤ گے اس میں سے تمہاری بیویوں کو چوتھائی ملے گا، ان لم اگر نہیں ہے، یکن ہے، لکم تمہارے لیے، والدن ولد اولاد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر خامدوں کی ترکے میں سے ان کی بیویوں کو چوتھائی ملے گا۔ فَإِن پس اگر کانا ہے، لکم تمہارے لیے، خامدوں کے لیے، والدن اولاد، اگر خامدوں کی اولاد ہے تو اللہ کہتا ہے فَلَهُنَّ پھر ان بیویوں کو الثُّمُنُ 8واں حصہ ملے گا، بالکل نصف ہے، خامد مرد ہے اس کو ڈبل ملے گا، اب اس کی نسبت ان کو آدھا، فَلَهُنَّ تو ان بیویوں کو الثُّمُنُ 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم جو تم ترکہ چھوڑو گے وہ اس میں سے 8واں ملے گا۔ ادھر بھی شرط ہے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بہا جو تم وصیت کرو گے اس کو پورا کرنے کے بعد، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، یعنی انسان سب سے پہلے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا کیا جائے گا، قرض کے بعد اس کا کفن دفن کا خرچ سارا کیا جائے گا۔ اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جب بندے کی روح قبض ہو گئی ہے تو اب چونکہ اس کی روح آگے منتقل ہو گئی ہے تو زمین کی ساری جائیداد حصے داروں میں جو اللہ نے بنایا ان میں منتقل ہو گئی ہے، چلی گئی ہے۔ اب اس کا ایک ایک آنا جو پیچھے ورثاء ہے
یتیم بچے ہیں ان کا ہے، اس میں سے تم جو بھی خرچ کر رہے ہو، پچھلے سرپرست، چاچے بابے مامے، مختلف ناموں سے، جی روٹی کھا کے جایا جی سارے، جی کول شریف دا ختم، جی فلانا، یہ جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے وہ جانے والا تو اس کی تو انتقال ہو گیا ہے، اس کی جداد دوسرے کے نام منتقل ہو گیا ہے۔ ادھر بھی آج جداد لیتے ہی بندہ اگلوں سے کہتا ہے لو بھی ہو ساڑھے جی بھی اپنے ختم، ہماری ملکیت شروع ہو گئی ہے۔ اسی سے نکالا جاتا ہے کہ فوت ہوتے ہی جداد چونکہ دوسروں کے نام منتقل ہو رہی ہے، اب جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو وہ اس کا نہیں ہے، وہ تمہارے پیچھے یتیم بچوں کا ہے، اس میں سے تم خرچ کر رہے ہو، ثواب تم آگے دے کے جا رہے، لہذا یہ اس میں ایک چکنا سامنے ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک بار میں یہ دہراتا ہوں سارے مل کے ذرا، یہ تھوڑا ہوتا مشکل ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وراثت کا علم سیکھنا آدھا علم ہے، پورے فرائض میں سے آدھا علم بندے کو آ جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ اس کے سمندر میں پاؤں رکھ رہے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ جو بنیادی موٹا موٹا علم ہے اس کا ہمیں پتہ چل جائے۔ یوصیکم اللہ، اللہ پاک تم کو حکم دیتے ہیں، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، کیا للذکر مذکر کے لیے، مرد کے لیے، مثل و برابر ہے حصہ، حظ الانثیین دو مؤنث کے برابر، دو بیٹیوں کے برابر ایک مرد کو حصہ ملے گا۔ فَإِن كُنَّ پس نساء عورتیں، فوق سنتین دو یا دو سے زیادہ، اگر عورتیں ہی ہیں مرد کو نہیں، فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ثلثا دو تہائی ہوگا، ما تارکا جو بھی ترکہ ہوگا، وَإِن كَانَتْ اور اگر ہے، واحدتاً صرف ایک بیٹی، وارث صرف ایک بیٹی ہے، بیٹے والدین کوئی چیز نہیں، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے نصف ہوگا، وَلِأَبَوَيْهِ اور والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ واحد ہر ایک ان دونوں میں سے، ہر ایک منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہوگا، مما تارا کا جو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں سے، ان کان لہو ولد اگر ان کی اولاد ہے تب چھٹا حصہ ملے گا، وَإِن لَمْ يَكُنْ پس اگر نہیں ہو، لہو اس میت کی، ولدن اولاد اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وَوَارِثَهُ اور اس کا وارث، آباواہ صرف اس کے ماں باپ ہے، تو پھر ماں کا کام ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث تو اس کی ماں کو ایک تہائی ملے گا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پس اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں میت کے، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو پھر اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیۃً یوصی بها اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے مرنے والے نے، او دین یا اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد تقسیم کا عمل شروع ہوگا۔ آباؤکم تمہارے باپ والدین، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب لکم تمہارے زیادہ قریب ہے، نفعاً نفع کے لحاظ سے، دنیا آخرت میں والدین اولاد میں سے تمہارے نفع کے زیادہ قریب کون ہے؟ مرنے والے انسان تجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، لہذا فریضۃً جو اللہ نے اسے بنا دیا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، تم اپنی عقل سے نہیں بھائی ایدہ ایدہ نہیں میں اس کو زیادہ دینا نہیں بھائی اس کا زیادہ حق ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں فائدہ مند پیچھے کون تیرے لیے ہے، اس لیے فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہو گیا، مقرر ہو گیا، اسے انہی پر عمل ہوگا۔ ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، علیمن خوب جاننے والا، حکیمن حکمت والا، والاکم اور خامند اور بیوی کا آپ آپس میں، والاکم اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما تارا کا جو چھوڑیں گی، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولدن اگر ان کے لیے اولاد نہیں ہے، اس بیوی میں سے اولاد کوئی نہیں، نہ پچھلے خامند نہ تم میں سے کوئی اولاد نہیں ہے،
تو پھر خاوند کو بیوی کے نصف ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر اس بیوی کی اولاد ہے تو فَلَكُمْ پھر تم کو خاوندوں کو الربع چوتھائی ملے گا، مما ترکنا جو وہ چھوڑیں گی، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصین بہا جو بھی وہ وصیت کریں گی، او دین یا ان پر قرض ہے تو وہ ادا کرنے کے بعد۔ آگے والا ہن مؤنث کے لیے آتا ہے، والا ہن اور بیویوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم جو تم ترکہ چھوڑو گے خاوند، اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تب، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ تو ان بیویوں کو الثمن 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم جو تم ترکہ چھوڑو گے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بہا جو بھی تم وصیت کرو گے اس کو پورا کرنے کے بعد، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔